باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نحو مقدماتی میں ہماری گفتگو پہنچی تھی 12ویں درس پر، ٹھیک ہے۔ 12واں درس کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے منصوبات کے بارے میں تھا، مرفوعات کی گفتگو ختم ہو گئی تھی کہ اسم جب کب مرفوع ہوتا ہے، 9 مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے، وہ مقامات گنا دیے۔ اب اسم کب منصوب ہوتا ہے وہ یہاں پر بتایا ہے۔ اب بتایا ہے، کیا بتایا تھا؟ پہلے تو علامت نصب کی جو علامتیں ہیں وہ بتائی تھیں۔ کیا بتائی تھیں؟ کہ نصب کی علامتیں یا فتحہ ہوتی ہے یا الف یا کسرہ۔ فتحہ تو آپ جانتے ہی ہیں اس میں مفرد میں وغیرہ وغیرہ میں، الف جو ہوتا ہے وہ اسماء ستہ میں علامت نصب ہوتی ہے، اور یا تثنیہ اور جمع میں ہوتی ہے، اور کسرہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم میں علامت نصب۔ پھر اس کے بعد بتایا تو نصب کی علامت یہ ہوں گی، لیکن اسم منصوب ہوگا جبھی تو یہ علامت ان میں سے کوئی ایک ہوگی۔ تو اسم منصوب کب ہوگا؟ کہا کہ 14 مقامات پر اسم منصوب ہوگا، جن میں 5 تو مفعول ہیں، 5 مفعول ہیں۔ اور بتایا تھا کہ اس کے بعد ہم نے مفعول بہی کی گفتگو شروع کی تھی، مفعول بہی کی تعریف بتائی کہ مفعول بہی ایک ایسا اسم منصوب ہے کہ جس پر فاعل کا فعل تمام ہو، واقع ہو۔ فاعل کا فعل جس پہ واقع ہو اسے مفعول بہی کہتے ہیں۔ نصر سعیدن یا نصر زیدن سعیدن، زید کا جو فعل ہے مدد کرنے کا کام، وہ سعید کے اوپر واقع ہوا ہے، اسے مفعول بہی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا؟ مفعول بہی کے کچھ احکام بتائے، ترتیب بتائی۔ ترتیب کہ اصل ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول آتا ہے، لیکن کبھی کبھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آگے کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ 2 مقام یہاں پہ گنائے۔ پہلا مقام دیکھیے میں لکھ کے تاکہ توضیح دیتا ہوں، چلو تاکہ اور آسان ہے۔ پہلا مقام یہ بتایا تھا، یاد ہے؟ نصرکا زیدون، تمہاری مدد زید نے کی، تو زید فاعل ہے تو کا مفعول ہے۔ مفعول کو یعنی اس ایسی حالت میں مقدم کرنا واجب ہے۔ کون سی حالت ہے یہ؟ کہ جب مفعول ضمیر متصل و فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ دیکھیے ظاہر ہے، فاعل ضمیر تو نہیں ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جانو، ہاں کچھ تو کیا کیجیے تو مفعول ضمیر متصل و فعل سے، یعنی مفعول کی ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اور کیا مقام بتایا تھا کہ اذ ابتلى ابراہیم ربہ، کیا بتایا کہ اس میں کیا ہے؟ ابراہیم ربہ، اذ ابتلى ابراہیم ربہ، یہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام، یعنی خالی مثال ایک ہے یہ، ایسے جتنے بھی مقام ہوتے ہیں وہاں پہ ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب کبھی بھی فاعل سے ضمیر ملی ہوئی ہو، مفعول مقدم ہو، نہیں مقدم کرنے کی تو بات چل رہی ہے، جب کبھی بھی فاعل سے ضمیر ملی ہوئی ہو جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے فاعل کا رتبہ کیونکہ پہلے ہوتا ہے اور مفعول کا بعد میں ہوتا ہے۔ اب لفظ میں بھی اگر بعد میں ہو جاتا مفعول تو رتبہ بھی بعد میں اور لفظ میں بھی بعد میں ہو جاتا جو ضمیر کے خلاف ہے۔ لہذا اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے، یہ مخالفت کو ختم کرنے کے لیے ضمیر کی ہم نے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ یہ ہو جائے کہ رتبہ بھلے ہی نیچے بعد میں مفعول کا، لیکن کیا ہو گیا؟ وہ پہلے کر دیا، لفظ میں پہلے کر دیا۔ تو یہاں 2 مقام ایسے یہاں پہ انہوں نے گنائے نحو مقدماتی میں کہ جہاں پر فاعل کے اوپر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، اور کبھی کبھی خالی مفعول نہیں، مفعول کو خالی فاعل پر نہیں بلکہ فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ماذا اکلتے، ماذا مثلا اکلتے، آپ نے کیا کھایا۔ ایسے مقامات پر مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے۔
اکلتے اکلا فعل آگا تھے میری فاعل. آواز ریٹرن آ رہی ہے کیا آپ کو؟ نہیں 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 نہیں. اکلتے میں اکلا فعل تھے فاعل ہے. فعل اور فاعل دونوں پہ مفعول کو مقدم کرنا وہاں پہ واجب ہے. کہاں پر؟ جب مفعول صدارت طلب ہو. جب مفعول صدارت طلب ہو تو مفعول کو فعل اور فاعل دونوں پہ. اس لیے اگر ہم فاعل کو مقدم کر دیتے خالی تو فعل بیچ پہلے رہ جاتا تو اس کی صدارت کہاں رہ جاتی؟ شروع میں آنا. اور دوسرا مقام کیا بتایا تھا؟ دوسرا مقام جب مفعول کو جب ہمیں فعل کو مفعول کے اندر منحصر کرنا کا ارادہ ہو. ایاک نعبد ہم تیری فعل و فاعل یہ مفعول. جب کبھی ہمیں فعل جو ہے وہ مفعول کے اندر منحصر کرنا کا ارادہ ہو کہ ہم فقط مفعول کے اندر فعل کو منحصر کر رہے ہیں بس اس کے ساتھ کیا آپ نے ایسا تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. ایاک نعبد یہ مقامات گنا ہے مفعول بہ کی بات میں. آگا جی جی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو ہے اس کے اندر مطلب استغفر اللہ جو ہے اس کا اصلی غفارہ ہے اور باب استفعال میں گیا ہے اور اس جی کا اسم اللہ ہے. اور اس اسم کے آگے کا نہیں کیسے یہ بیچ میں بات اس آ کے گئی. آگے کا بتائیے نا آگا. ایک منٹ. استغفر 13واں صیغہ ہے. فعل ہے استغفر. انا اس کا فاعل ہے. اللہ اس کا مفعول ہے. استغفر اللہ اور ربی. اللہ کا بتا جائیے ربی نہیں. استغفر اللہ ربی. ہاں و اتوب. اتوب فعل ہے. فعل ہے اتوب. اتوب انا اس میں فاعل ہے. الی جار و مجرور مضاف ہے. جار و مجرور ہے. الا جار ہے مجرور. جار مجرور متعلق ہے اتوبو کے. وہ اتوبو الی. میں اس کی اتوبو توبہ کرتا ہوں الی اللہ کی طرف. اللہ سے توبہ. ٹھیک ہے. یہ بیچ میں کہاں سے بات آ گئی؟ جی تو اب یہ بات ہو گئی مفعول بہ کی گفتگو چل رہی تھی. مفعول کو کبھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے کبھی خود فاعل اور مفعول دونوں فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آج جو گفتگو بیان کر رہے ہیں وہ ہیں افعال دو مفعولی. جی افعال دو مفعولی. افعال دو مفعولی مطلب کچھ افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں. کچھ افعال ہوتے ہیں دیکھیے ابھی ایک کی تو بات چل رہی تھی ضرب زید سعیدن. جی زید نے سعید کو مارا. مارنے والا ایک پٹنے والا ایک. مفعول ایک تھا نہیں تھا. لیکن کچھ جی مفعول ایسے ہوتے ہیں جو دو دو مفعولی ہوتے ہوتے ہیں ہیں ان کے دو جیسے مفعول ہوتے جیسے ہیں. دو لوگ پیٹ رہے ہو نا. نہیں نہیں وہ تو دو پیٹنے والے تو دو فاعل ہو جائیں گے. نہیں ایک ایسا فعل جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. دیکھیے ابھی بتاتا ہوں. اور یہ دو مفعولی جو ہے دو اچھا مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے. مبتدا خبر تھے. اور خبر تھے. دو مفعول اصل میں مبتدا اور خبر تھے. اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. دو مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے. یا تو وہ یقین کے معنی میں ہوں گے ہوں گے یا زن کے بارے زن یعنی وہ جیسے زن ہے. زن یعنی گمان. زن یعنی گمان یعنی یقین جو وہ ہوتا زے ہے. والا زن ہے یہ زو والا زن ہے. یقین جو ہوتا ہے وہ 100% پہ ہوتا ہے. اور زن جو ہوتا ہے 70-80%. اور شک جو ہوتا ہے 50-50. یہی ہوتا ہے. جی تو دیکھیے یا تو ظن و گمان کے معنی میں ہوں گے. ظن و گمان کے معنی میں ہوں گے. تو کیونکہ
یہ یقین جو ہوتا ہے کیا ظاہر میں ہوتا ہے اس فعل؟ پریکٹیکلی کوئی فعل ہے یقین؟ یا ظن خود دل سے تعلق کرتے اندر ہوتا ہے انسان کے؟ یہ سب اگر آپ کسی کو عالم جان رہے ہیں تو کیا کوئی جیسے ضربہ ہے مارتا ہوا ہاتھ دکھ رہا ہے تو یقین کرتا ہوا کوئی دکھتا ہے یا اندر ہوتا ہے یقین دل میں؟ کسی کے بارے میں شک ظن و گمان بھی دل میں ہوتا ہے کیونکہ دل سے اور قلب سے تعلق رکھتے ہیں یہ فعل، انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افعال قلوب یعنی دل افعال میں۔ قلوب یعنی وہ افعال جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں، باہر میں کچھ نہیں ہے، باہر میں تھوڑے جی دکھتا ہے یقین یا گمان، باہر میں تھوڑے دکھتا ہے۔ تو یقین کے معنی میں ہوں گے یا ظن و گمان کے معنی میں ہوں گے؟ دیکھیے ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ افعال قلوب علم راء وجد، علم را وجد، راء وجد، علم راء وجد، یہ جو ہے وہ یقین کے معنی میں ہے۔ اور ظن و گمان والے کون سے ہیں؟ ظنّا، ظنّا، ٹھیک ہے، ظنّا ہے۔ اور کیا کون سے ہیں؟ ظنّا، حسبا، زعما، ظنّا، حسبا، حسبا، اور کیا تھا؟ زعما، زعم، زعما، ظنّا، حسبا، زعما، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ افعال قلوب۔ فضا رضوی آئی، انہیں کہا جاتا ہے افعال قلوب۔ یہاں لکھو افعال قلوب، افعال قلوب یعنی افعال دو مفعولی، وہ افعال جن کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اور دو مفعول جو اصل میں وہ کیا ہے؟ مبتدا خبر تھے، جو مبتدا خبر تھے وہ دو طرح کے ہیں، یہ افعال جنہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ تو یقین کے معنی میں ہوں گے علم راء وجد یا ظن و گمان کی۔ مثال دیکھیے، یقین والوں کی مثال دیکھیے، علم تو، علم تو کیا ہے؟ علم فعل تو فاعل، فاعل، زیدن قائمن، علم تو فعل و فاعل، میں نے جانا، جانا ہے مطلب میں نے یقین کیا، میں نے یقین کیا کہ زید کھڑا ہے، میں نے یقین کیا کہ زید کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ تو اب علم تو فعل و فاعل، یہ مفعول اول، یہ مفعول ہے تو وہ دیکھیے دونوں منصوب ہیں کہ نہیں؟ نثار، سکینہ، اسما، فضا، گلنار، منجم، حکیمیں، آغائی غلام علی، شارف، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی علم تو زیدن قائمن، فعل دو مفعولی ہے کہ نہیں؟ دو مفعول دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر۔ ہاں دیکھیے افعال دو مفعولی، وہ فعل جو دو مفعول چاہتے ہیں، زیدن قائمن، اور یہ دو مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے نہیں کہ زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، اس کے اوپر داخل ہوا، یہ اس کا عمل باطل کر کے مبتدا خبر کا دونوں کو اپنا مفعول بنا کے نصب دے دیا۔ دیکھیے زید قائمن، اگر آپ علم تو نہ ہوتا تو زید قائمن ہوتا، مبتدا خبر کا، تو اس کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے۔ ابھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو یقین کے معنی میں نے زید کو کھڑا جانا مانا، یا راء، دیکھیے ایک علمہ ہوتا ہے، تو یہ راء ہوتا ہے، ویسے آنکھوں سے دیکھنے والا آپ کہیں گے، آنکھوں سے دیکھنے والا تو فعل ظاہری ہے، اس کا قلب سے کیا تعلق ہے؟ تو اسے افعال قلوب میں نہیں، وہ راء الگ ہے جو آنکھوں سے دیکھنے والا ہے۔ یہ راء کے معنی ہے یقین کرنے کے۔ وجدہ میں نے پایا، یعنی یقین کیا اندر دل میں، وجد تو زیدن قائمن، میں نے زید کو کھڑا پایا، یقین پایا، ٹھیک ہے۔ علم تو یا علمہ زید، مثلا علمہ سعید زیدن قائمن، کیونکہ یہاں تو میں نے ضمیر کی مثال دے دیا، فاعل ضمیر ہے، آپ خالی باہر کر کے دیکھ لیجیے، علمہ سعید، علمہ سعید، سعید نے مانا زید کھڑا ہے، تو دو مفعولی ہے کہ نہیں علمہ؟ اور دو مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے کہ نہیں تھے؟ ایسے ہی گمان کے معنی میں دیکھ لیجئے، گمان کے معنی میں ظنن تو زیدن، ظنن تو زیدن عالما،
نے سوچا بھی عالم ہے زید، بعد میں پتہ لگا نہیں عالم نہیں ہے. ظننت زیدان عالمن. تو دیکھیے زید عالمون اصل میں مبتدا خبر تھا کہ نہیں؟ ظننت تو فعل، تو فاعل فعل فاعل، ظننا اس پہ داخل ہوا، فعل افعال قلوب میں سے ہے یہ. بس فرق یہ ہے کہ علمت اور ظننت میں دونوں افعال قلوب ہے، ان کا ان افعال کا تعلق ظاہری نہیں ہے، دل سے تعلق ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ یقین کے معنی میں ہے اور یہ گمان کے معنی میں ہے. یا حسبتو زیدن جاہلن، میں نے زید کو جاہل گمان کر لیا، وہ تو بیچارہ عالم ہے. تو یہ ہے افعال دو. حاسب کے میننگ کیا ہے؟ گمان کرنا. حسبہ اس نے گمان کیا. تو یہ والی مثال لکھنا یہاں پر، یہ والی مثال یقین والی یہاں لکھنا اس کے سامنے، اور گمان والی اس کے سامنے لکھنا. گمان والی اس کے سامنے لکھا تو پھر میں مٹا دوں. جی آگا. پاک کو نام جی والی سمجھے کچھ. ابھی تک تو میں نے مثال دی کہ فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول بہی ہوتا ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو دو مفعولی ہوتے ہیں، جن کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو مفعول ہوتے ہیں، اور وہ دو مفعول یا تو اصل میں مبتدا خبر ہے. دیکھیے زید الفاعل الاصل میں یا زید العالم اصل میں مبتدا خبر تھے، ایک کے اوپر افعال قلوب داخل ہوئے تو یہ دونوں اس کے مفعول ہو گئے. اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ وہ افعال جو دو مفعولی ہیں اور جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے، وہ افعال افعال قلوب کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق دل سے ہے. اور ان افعال کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ یقین کے معنی میں یا ظن و گمان. ظن و گمان کے بارے میں سمجھ گئے؟ کوئی بات ابہام تو نہیں رہا؟ کچھ بات پوشیدہ مزار جی آگا سکینہ آگا. جی ہم لوگ 1 بجے مباحثہ کریں گے، کہہ دیجیے جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. 1 بجے آپ لوگ مباحثے پہ ضرور آنا. دو مفعول اصل میں مبتدا اور دو مفعول اصل میں مبتدا و خبر نہیں ہے. وہ یا تو دو مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے یا مبتدا نہیں ہے. تو ایسے افعال کیا کہلاتے ہیں؟ اور اکثر غالباً یہی غالباً یہ کوئی اور ورڈ یوز کیا دیکھیں. غالباً یہ عطا اور بخشش کے معنی میں ہوتے ہیں. عطا اور بخشش کے، ہاں عطا اور بخشش کے. یہ افعال فعل کون سے والے فعل؟ جن کے دو مفعول مبتدا خبر نہیں ہے. یہ افعال غالباً یعنی اکثر عطا اور بخشش کے معنی میں ہوتے ہیں. عطا اور بخشش کا کیا مطلب ہے؟ جی آگا. عطا اور بخشش عطا کرنا یا بخش دینا. جی عطا کرنا بخش دینا. مثلاً اعطیت زیدن درہمن. اعطیت زیدن درہمن. دیکھیے دونوں منصوب دکھائی دے رہے ہیں، زید بھی درہم بھی. اعطیت میں نے عطا کیا زید کو درہم، پیسہ دیا میں نے اس کو 1 درہم دیا. دیکھیے میں نے دیا، فعل عطا فعل تو فاعل فاعل زید مفعول اول درہمن مفعول دوم. میں نے دیا زید کو، کیا دیا؟ درہم. میں نے زید کو درہم دیا. اب اگر آتا ہے تو ہٹائیے تو زید درہم، زید درہم ہے نہیں مبتدا خبر ہے؟ نہیں مبتدا خبر نہیں ہے، یہ زید درہم ہے، یہ غلط ہے. اس کا دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے زید درہم. جی آپ کا تو زیادہ درہمن، اس کے دو مفعول ہیں منصوب ہیں، لیکن یہ دونوں مبتدا خبر نہیں تھے اصل میں، بس اس کے دو مفعول ہیں.
ان کے دو مفعول تو کس چیز کی خبر؟ یہاں پہ کوئی چیز کی خبر تو نہیں نا کوئی آگا. خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں، بس فعل ہے یہ، اور یہ فاعل ہے، اس کے دو مفعول ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ آتا تو زیدن درہمن. جی آگا اس میں خبر جی نہیں، نہیں، یہ دونوں مفعول اس کے اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے. تو پھر کیونکہ یہ آگا دوسرے چلے دو مفعول اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہے، ہاں، تو اس میں ہے ہی دو نہیں. اصل میں مبتدا خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر کی، یہ مبتدا خبر نہیں، بس اس کے وہ دو جا مفعول چکا ہیں. ہے. آتا ہی تو وہ افعال جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہیں، یا تو اس کے دونوں مفعول مبتدا خبر تھے اصل میں، یا مبتدا خبر نہیں تھے. مبتدا خبر تھے اگر اس اصل میں تو وہ افعال قلوب کہلاتے ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. وہ دو طرح کے ہیں، یقین اور ظن. لیکن وہ افعال جو دو مفعول چاہتے ہیں وہ دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہیں. اور وہ افعال جن کے افعال دو مفعول اصل میں غالباً مبتدا خبر نہیں ہے، وہ غالباً عطا اور بخشش کے معنی میں جتنے فعل ہیں وہ ہوتے ہیں دو مفعولی جن کے. متوجہ شدی؟ ابھی وہ لکھوا دوں یقین والوں کے، وہ لکھوا دوں جی، یقین والوں کے وہ لکھوا دوں. آتا ہے، جی جی آتا ہے، وہابا رزقا، وہابا رزقا. دیکھیے وہابا یہاں پہ لکھ لیجیے گا، یہیں پہ وہابا نے آتا، فعل لکھ لیجیے گا. آتا، آتا ایک فعل یہ ہو گیا. وہابا، وہابا یعنی ہبا کرنا، وہابا یعنی کسی کو کوئی چیز ہبا کرنا. وہابا زید امران مثلا بیتن، وہابا زید امران بیتن، زید نے امر کو گھر ہبا کیا. ٹھیک ہے جی جی. اور اس کے بعد رزقا ہے، اسکنا ہے، رزقا، رزقا. دیکھیے رزق اللہ، رزق فعل، اللہ فاعل. رزق اللہ الانسان، انسان کو، الانسان پہلا مفعول. اور وہ کوئی بھی نعمت جو چیز انسان کو دی ہو، اللہ نے انسان کو فلاں چیز نعمت دی، مثلا رزقہ ہے. اور اسکنا، اسکنا بھائی نکھت بہت جو ہے وہ بزی ہیں. آپ دھونے میں ہوئیں گے شاید سے. جی اسکنا، اسکنا زیدون، اسکنا زیدون سعیدان فی البیت، مثلا فی البیت. اسکنا زیدون، زید نے سکونت دی، یعنی سعید کو گھر میں دی جگہ ٹھہرایا، مثلا. تو سعید پہلا مفعول، فی البیت دوسرا مفعول. ٹھیک ہے، تو یہ دو مفعول ہی ہیں، اور ان کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہیں. انہیں یہ افعال غالباً عطا اور بخشش کے معنی میں آتے ہیں. پاک نام بلے سامنا آئی ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آج پہلی بار آئی ہیں. جی ٹھیک ٹھیک جی. تو ابھی دیکھیے یہ تو بات ہماری اس کتاب کی تمام ہو گئی، دو مفعول کی بات چل رہی تھی، ایسی اور آگے کوئی بات نہیں. لیکن میں الگ سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ فعل فقط ایک مفعول اور دو مفعولی نہیں، بعض تین مفعولی بھی ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ہیں تین مفعول؟ ابھی آگے 4 بھی ہو جائیں گے آگا پھر. نہیں، 4 نہیں ہوں گے، 3 ہی ہوتے کیا ہیں، نہیں ہوں گے. 3 ہی ہوتے ہیں. 2 تھے 3 ہو گیا آگا. 1 2 3 بس 3 تک رہتا ہے. 3 مفعولی آپ جا کے پڑھیں گے تو دیکھیے کیسے ہوتے ہیں وہ. چوتھا کلاس کا اعلما، دیکھیے اعلما ہے، دیکھیے علما اس نے جانا، علما اس نے جنوایا یعنی بتایا. دیکھیے علما جب، اب دیکھیے مثال دیکھیے، اعلم تو زیدان امران جاہلن. دیکھیے 3 منصوب دکھ رہے ہیں. جی 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 ترجمہ پوچھیں گی. زید نے اعلم ان تو کو کیا زیدن امرن جاہلن. اعلم تو میں نے بتایا، یقین دلایا زید کو کہ امر جاہل ہے. میں نے زید کو بتایا کہ امر جاہل ہے. اب دیکھیے عالم تو زیدن میں تو
لیکن امرن جاہلن اس میں مبتدا خبر ہے، امرن جاہلن، جی یہاں پہ خبر جاہل. ہاں امرن جاہلن تھا یہ، اور جو تین مفعولی ہے، تین مفعولی اس کا دوسرا اور تیسرا مفعول، دیکھیے دو مفعولی جو افعال تھے، جو یقین افعال قلوب جو تھے وہ ان کے دو مفعول اس میں مبتدا خبر تھے، پہلا اور دوسرا دونوں، لیکن عالم تو کا دوسرا اور تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے۔ میں نے زید کو بتایا، میں نے زید کو بتایا امر جاہل جاہل ہے، ہے. جی جی میں سمجھ رہا یہاں پہ ہوں، جاہل خبر ہے. جی جاہل امر کی خبر ہے، امر جاہل۔ میں یہ ویسے کتاب میں نہیں ہے فی الحال، ویسے آپ کو جانکاری کے لیے تاکہ ذہن میں رہے کہ ایک مفعولی بھی ہوتے ہیں فعل، دو مفعولی بھی ہوتے ہیں اور تین مفعولی تین بھی۔ مفعول۔ تین مفعولی تو یہ ہے عالم تو وغیرہ، دو مفعولی افعال قلوب اور عطا اور بخشش والے ہیں، اور ایک مفعولی تو نارمل فعل ہوتے ہی ہیں۔ یس. اور ایک منٹ ایسے لکھیے، دیکھیے دیکھیے، زیرو، ایک، دو، تین، کیا کہیں گے اس کا تین، مطلب؟ ایک مفعولی دو مفعولی، اس کا کیا کہیں گے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، فعل ہے آدھا۔ اس میں مفعول نہیں ہوتا، جی جی یہ جی لازم ہے. لازم ہے، بغیر مفعول کا بھی تو ہوتا ہے فعل۔ ذهب جی ہاں زید، ذہبہ. ذهب زید، زید گیا کہاں ہے مفعول، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے ذهب کو، اسی لیے اس کو لازم کہا گیا ہے۔ لازم یعنی جسے مفعول کی ضرورت نہیں، متعدی، اب دیکھیے اب لازم ضرورت ہو. فعل جو ہوتا ہے، دیکھیے ایسے کر لیجیے، یہ الگ سے لکھیے نا، کتاب سے ہٹ کے ہے، فعل، فعل الگ سے لکھیے گا، الگ سے کتاب سے نہیں، بس ویسے ہی آپ کے ذہن کے لیے، فعل لازم اور فعل متعدی، متعدی، یاد ہے نا لازم اور متعدی؟ جی لازم وہ آگا، فعل ہے جو فاعل پہ تمام ہو جائے، مفعول کی ضرورت اور متعدی وہ ہے نہ جس کو ہو۔ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی یہ ہے۔ میں بتا چکا ہوں ان لوگوں کو، لازم اور متعدی بتا چکا ہوں، بس متعدی کی قسم بتا جی دوں آگا آپ بتا کو۔ دیے۔ جی لازم فعل، لازم وہ فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فاعل پہ تمام ہو ہو جاتا ہے، جاتا ہے، لیکن متعدی جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی مفعول کی چاہے، بھی مفعول کی بھی ضرورت مفعول ہو، کی ضرورت اب ہوتی ہے، اس کی کچھ قسم ہے، یا تو ایک مفعول چاہیے اسے، یا دو مفعول چاہیے، یا یا تین چاہیے۔ تین مفعول چاہیے۔ ایک مفعول ضرب زید سعیدن، ضرب زید سعیدن، دیکھیے ایک مفعول سعیدن، ہے، لیکن یہ دو مفعول زید نے آپ کو مارا یاد ہے، سعید کو. دو مفعول جسے چاہیے وہ دو طرح کے ہیں، دو طرح کے کیوں ہیں؟ یا تو یقین کے معنی میں ہے، یا عطا و قلبی بخش گمان کے معنی میں ہے، گمان کے معنی میں، یقین و گمان یا عطا و گمان. بخشش، یقین و عطا و بخشش۔ جی لکھیے لکھیے، یہ تو مبتدا خبر میں ہوتے ہیں یا تو نہیں ہوتے ہیں۔ یقین و یقین، گمان، گمان، یقین، عطا و علم بخشش، تو، علم تو زیدن زیدان کا. جاہلن، علم تو زیدن جاہلن، یہ افعال فعل یقین ہے، اور زنن تو، زنن تو سعیدن، زنن تو سعیدن عالمن، ٹھیک ہے؟ اور یا تو یقین کے معنی میں ہوں گے، یا گمان کے، یا عطا اور بخشش کے معنی میں ہوں گے، عطا اور بخشش، جن کا ان دونوں کی دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے، اور عطا جی و بخشش والے ان کی دونوں مبتدا مفعول خبر اصل نہیں میں ہے، مبتدا خبر نہیں نہیں ہے، ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعطیتو، اعطیتو زیدن درہمن، اعطیتو زیدن درہمن، زید اور درہم دو الگ الگ ورڈ ہیں، مبتدا خبر نہیں تھے، یہ اب دونوں مفعول، دو ہیں اس کے مفعول کائے کے اعطیتو کے، اور تین مفعولی، تین مفعولی، ایک مفعولی متعدی بے ایک مفعولی، متعدی ایک مفعولی، متعدی دو مفعولی، دو مفعولی، اور یہ تین مفعولی، تین مفعولی، تین مفعولی جیسے اعلم علم تو، تو زیدن سعیدن جاہلن. احسن، اعلم تو زیدن سعیدن
اس میں 3 مفعول پائے جاتے ہیں. علم تو زیدن سعیدن جاہلن، اور 3 مفعول میں سے دوسرا اور تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے. دیکھیے فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی. لازم یعنی جسے مفعول کی ضرورت نہ ہو، متعدی جسے مفعول کی ضرورت ہو. تو اس میں یہ تو قید نہیں ہے کتنے مفعول کی. آگے اگر جزو بنا کے لکھیں گے تو ایسے لکھنا پڑے گا نا پھر ایسے کر کے لکھیں گے بڑا خوبصورت. لیکن آپ کی زندگی بھر کام آئے گا اور آپ کو بعد میں بہت خوشی ہوگی کہ ایسے لکھتے تھے ہم. اس کو مثلا ایسی چیزیں جو ہے یہ ریڈ کلر سے لکھیے، مثالیں ریڈ کلر سے لکھیے. یہ چیزیں جب ریڈ سے اب 2-3 قلم رنگین قلم سے لکھیں گی پھر دیکھیے جزوہ کے ایسے ہی کر کے لکھیے کتنا اچھا لگتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو دیکھیے یہ بحث تو ہماری کتاب کی ہے. لازم اور متعدی بتا چکا ہوں میں پہلے. فعل کی ایک قسم مفعول کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں، یا تو مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو لازم، اگر ضرورت ہے تو متعدی. اب یہاں پر ایک مفعولی کی تو ہم پڑھتے ہی آ رہے تھے کافی دن سے. یہ 2 مفعولی کے بارے میں آج بتایا ہے. تیسرا میں نے اپنے پاس سے ایسے ہی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیا، اس کتاب میں نہیں آگے جا کے آئے گا ہدایہ وغیرہ میں. ٹھیک ہے، آئیے. جی آسان تھا. ممنون. آئیے جی. کہاں پر؟ کوئی بات نہیں. چلیے دیکھیے بسم اللہ. عبارت پڑھ لیں اب جلدی جلدی. 12واں درس. کسی کو کوئی بات ایسی تو نہیں جو ذہن مطلب کوشچن ہو کوئی، یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو میں پھر بتاؤں؟ آگا ایگزام کب ہوگا؟ جب کتاب ختم. 12واں درس نحو مقدماتی حمید محمدی صاحب کی. منصوبات کی بات چل رہی تھی، مرفوعات کی بات تمام ہو گئی تھی کہ اسم کب مرفوع ہوتا ہے. آج منصوبات کی شروع ہوئی تھی، آج مطلب کئی دن سے چل رہی ہے. اس میں منصوبات میں بتایا کہ 9 پہلے تو علامات نصب بتائیں جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں. علامات نصب در اصل پہلے یہاں سے پیش از بحث پیرامون مواضع نصب اسم، اسم کے منصوب ہونے کے مقامات کے بارے میں گفتگو سے پہلے. دیکھیے بالکل الٹا ترجمہ. پیش از بحث پیرامون مواضع نصب اسم، کیونکہ مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کا یاد ہے ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے. پیش از بحث، دیکھیے مضاف مضاف الیہ، بحث پیرامون مواضع نصب اسم، اسم کے منصوب ہونے کے مقامات کے بارے میں گفتگو سے پہلے لازمہ ضروری ہے با علائم نصب. علائم بتایا تھا میں نے بار بار، علامت کی جمع ہے. با علائم نصب، نصب کی علامتوں سے. در اقسام اسم، اسم کی اقسام میں، اسم کی جو قسمیں ہیں مختلف ان میں نصب کی جو علامتیں ہیں ان سے آشنا شویم. پہلے لازم ہے کہ ان سے آشنا ہو جائیں، پھر اس کے بعد اسم کہاں کہاں مقامات پر کن کن مقامات پر منصوب ہوتا ہے وہ بتائیں گے. پہلے علامات نصب سے آشنا ہو جائیں. علائم نصب اسم، اسم کے نصب کی علامتیں. علامت نصب، نصب کی علامت در اصل، اصل میں فتح ہے. میں آپ سے پہلے دن سے نحو میں صرف میں دونوں میں بتاتا آ رہا ہوں. علامت نصب اصل میں فتح ہے، لیکن در برخی از موارد کچھ مقامات پر الف یا اور کسرہ نیابت از فتح میں کنت، فتح کی نیابت کرتے ہیں، فتح کے بدلے یہ آتے ہیں. پس اسم در حالت نصب، پس نتیجہ کیا نکلا؟ اسم جو ہے وہ حالت نصب میں دارا ہے 4 علامات. اسم 4 علامات نصب کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کس میں فتح ہوگا کس میں الف ہوگا یہ آپ بتائیں گے. فتح کہاں کہاں ہوگا؟ علامت ہوگی اس میں مفرد میں جیسے سعیدن، جمع مکسر میں جیسے رجالن، اور الف جو ہے علامت نصب ہوگا اسماء ششگانے 6 اسماء میں، جو میں نے آپ کو یاد ہے اسماء 6 بتائے تھے، ابن اخن ہنون حنون، یہ سب ان کا اعراب حالت رفعی میں واو بتایا تھا، حالت نصبی میں الف ہوتا ہے. یا ابل فضل، ابل فضل کہتے ہیں یا اگر لگائے کیونکہ یا نصب دیتی ہے، نہیں تو آپ یا ہٹا کے کہیں گے تو ابو الفضل کہنا پڑے گا آپ کو. تو علامت نصب جو ہے وہ الف ہے. ابا ہو اخا ہو، اور شرط وہی ہے ان کی، یہ والا اعراب دینے کی شرط وہی ہے کیا کہ یہ مضاف ہو، اور مضاف یا تو اس میں ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر کی، لیکن یا متکلم ضمیر جو ہے وہ یا متکلم نہ ہو بس، ورنہ تو اعراب تبدیلی ہو جائے گا. یاد ہے نا جی. وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب پوشیدہ رہتا ہے تینوں حالتوں میں جی، یا کو چھوڑ کر. تیسرا علامت نصب کیا؟ یا کہاں پہ ہے؟ تثنیہ میں، جیسے مؤمنین،
بس تسنیہ میں فرق یہ ہے کہ یا سے پہلے زبر ہوتا ہے اور جب مذکر سالم میں بھی یا ہوتی ہے علامت نصب. یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یا سے پہلے کسرہ. مؤمنین 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 دو مومن مؤمنین بہت سے مومن. تو جمع مذکر سالم اور تسنیہ میں علامت نصب یا ہوتی ہے اور کسرہ کہاں ہوتی ہے؟ جمع مؤنث سالم میں. لیکن المؤمنات کیونکہ اس میں آخر میں تے ہوتی ہے جی کسرہ ہوتا ہے اس میں علامت نصب. تو یہی جمع مؤنث سالم حالت رفع میں یہاں تھا. یہ یہاں یعنی اس میں مفرد جمع مذکر مکسر اور جمع مؤنث سالم میں حالت رفع میں ضمہ آتا ہے لیکن حالت نصب میں جمع مؤنث میں کسرہ آتا ہے. جی 4 علامتیں. اب مقامات گنا رہے ہیں اسم کے منصوب ہونے کے. اسم در 4 موضع 14 مقامات پر اسم منصوب میشود منصوب ہوتا ہے. سب سے پہلا مفعول بہ 5 مفعول یہ رہے 5 مفعول جن کا نام ہے مفعول بہ مفعول لہو مفعول فی مفعول معہ مفعول مطلق. 5 تو یہ مفعول ہو گئے. ایک حال ایک تمیز ایک مستثنی ایک منادا. 5 اور 4 9 اور یہ 5 نواسخ ہم بار بار کتنے دن تک دہراتے رہے. 5 میں سے 3 ایسے ہیں جن کی خبر منصوب ہوتی ہے 2 ایسی ہیں جن کا اسم منصوب ہوتا ہے. یہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں. بس یہ پڑھیں گے ہم 5 مفعول 4 یہ. پھر بھی میں انہیں دہراؤں گا آپ بے فکر رہیں گھبرائے نہ. فعل ناقص میں اس کا الٹا ہے نا آگا. جی 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 اس میں وہاں پہ مرفوعات کی بحث تھی اس لیے ان 5 کو گنایا تھا کیونکہ ان میں بعض کا اسم مرفوع ہوتی ہے 3 کا افعال ناقصہ افعال مقاربہ اور حروف شبیبہ لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اس لیے وہاں مرفوعات میں گنایا تھا. لائن فی جنس اور حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے اس لیے وہاں مرفوعات میں گنایا تھا. لیکن یہ منصوبات کی بحث ہے تو اس کا الٹا کیونکہ ان کا اسم مرفوع ہے تو خبر منصوب ہوتی ہے. مفعول بہ اب ایک ایک کر کے منصوبات کی ایک ایک کر کے توضیح دیں گے. سب سے پہلے مفعول بہ کی جو ہم نے کل باقاعدہ پڑھایا تھا. مفعول بہ اس میں منصوبی ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ فعل فاعل فاعل کا فعل برآن واقع شود فاعل کا فعل اس پر واقع ہو انجام پائے. جیسے قتل سعید علی. سعید فاعل ہے اس کا فعل یعنی کام کیا تھا قتل. قتل کس کے اوپر واقع ہوا؟ علی کے اوپر یعنی سعید نے علی کو قتل کیا. در مثال بالا اوپر والی مثال میں اس میں فعل قتلا قتلا جو فعل ہے توسط سعید سعید کے ذریعے سے جو کہ فاعل ہے سعید جو کہ فاعل ہے اس کے ذریعے سے فعل قتلا بر علی علی کے اوپر جو کہ مفعول بہ ہے واقع شدہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے علی کے اوپر. ٹھیک ہے. آئیے ترتیب فعل و فاعل و مفعول. اب فعل اور فاعل مفعول کی ترتیب میں نے کل آپ کو توضیح دی تھی کہ اصل ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. لیکن اگر کوئی خطرہ وطرہ نہ ہو دھوکے کا یا نہ پہچاننے کا یا اشتباہ کا خوف نہ ہو تو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ترتیب اصلی ہے جیسے رتبہ الفاظ کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کریں اور کبھی کبھی واجب ہو مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی مفعول کو فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب وہی بتائیں گے بطور معمول. عموماً در جملہ جملوں میں ابتدا میں فعل آتا ہے سپس اس کے بعد فاعل آتا ہے اور وہ پس ازان اور اس کے بعد مفعول بہ آورد میشا اس کے بعد مفعول بہ لایا جاتا ہے. خلقہ پہلے فعل سپس فاعل خلق اللہ پھر اس کے بعد مفعول بہ لایا جاتا ہے عموماً. لیکن گاہی ممکنات لیکن کبھی کبھی ممکن ہے کہ مفعول بہ فاعل کو پر مقدم ہو جائے وہ یا حتی یا یہاں تک کہ بر فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم ہو جائے. یا تو مفعول بہ فاعل کے اوپر یا مفعول فعل اور فاعل دونوں کے اوپر مقدم ہو جائے. در انجا یہاں پر بیان برخی از موارد تقدم اشارے میں کنی تقدم کے کچھ مقامات برخی یعنی کچھ موارد کو بیان کریں گے. یہاں پر تقدم کے کچھ موارد کو بیان کریں گے کہ جہاں پر تقدم مفعول کو مقدم کرنا جی واجب ہے. موارد وجوبی تقدم مفعول بہ بر فاعل مفعول بہ کے تقدم کے واجب ہونے کے مقامات مفعول بہ کے فاعل کے اوپر تقدم کے وجوبی موارد مفعول بہ کے فاعل کے اوپر تقدم کے وجوبی موارد یعنی مفعول بہ کو فاعل کے اوپر مقدم کرنے کے جو موارد واجب ہیں.
کہاں کہاں واجب ہے کہ مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کیا جائے. ان میں سے پہلا ہے، یاد ہے ہنگامی، ابھی تو اب تو یاد ہونا چاہیے، میں کل باقاعدہ لکھوا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. ہنگامی کے مفعول بہ ضمیر متصل ہو، جس وقت مفعول بہ ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو. رحمک اللہ، دیکھیے اللہ فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے، اور کاف مفعول ہے ضمیر متصل ہے. اس لیے اس کاف کو مفعول بہ کو فاعل کو پر مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ مؤخر کر ہی نہیں سکتے، ورنہ ضمیر متصل کب رہ جائے گی. ضمیر متصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملی بھی ہو. نمبر 2، ہنگامی کے دوسرا مقام کون سا؟ جب مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. کب؟ ہنگامی کے جس وقت ضمیر بازگشت کنندہ بے مفعول، وہ ضمیر جو پلٹنے والی ہے مفعول کی طرف پلٹنے والی ضمیر متصل و فاعل سے، متصل بے فاعل باشد، فاعل سے ملی ہوئی ہو. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب فاعل ہے، اور یہ جو مفعول کی طرف پلٹنے والی وہ کی ضمیر ضمیر ہے وہ ابراہیم کی فاعل سے جانب ملی پلٹ ہوئی رہی ہے. ہے. جی وہ فاعل سے ملی ہوئی ہے، اس لیے مفعول کو اور کیوں مقدم کرنا واجب ہے، اس کی توضیح بھی دے دی تھی میں نے کہ اس لیے کہ ابراہیم کو اگر ہم یہاں لا دیتے تو ابراہیم مفعول ہے، مفعول کا رتبہ یہاں ہے بعد میں، اور لفظ میں بھی بعد میں ہو جاتا. اور یہ ضمیر کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ ایسی چیز کی طرف پلٹے جس کا رتبہ بھی بعد میں ہو اور لفظ میں بھی بعد میں ہو، اس لیے لفظ میں سے مقدم کر دیا. بس رتبہ تو اس کا ہم بڑھا نہیں سکتے تھے مفعول کا، کیونکہ اس کا بعد میں، لفظ تو بڑھا سکتے تھے، اس لیے لفظ میں بڑھانا واجب ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ضمیر کی قانون کی مخالفت نہ ہو. یہ تو تھا مفعول کا فاعل کو پر مقدم کرنا، لیکن مفعول کو کبھی کبھی فاعل اور فعل دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. موارد وجوبی تقدم مفعول بہ، وہ مفعول بہ کا فعل اور فاعل پر تقدم کے وجوبی موارد، یعنی مفعول بہ کا فعل اور فاعل پر مقدم ہونے کے موارد جو واجب ہیں. نمبر 1، ہرگاہ بخواہیم، جب بھی ہم یہ چاہیں فعل کو در مفعول بہ میں منحصر کریں، جب بھی ہمیں فعل کو مفعول بہ میں منحصر کرنا ہو تبھی مفعول بہ کو آپ مقدم کریے، واجب ہے، تب بھی آپ مقدم کیجئے، واجب ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم یہ کہہ دیتے نعبدو کا کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا فعل فاعل مفعول دونوں ٹھیک ہے، جملہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن منحصر نہیں ہے. نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کسی اور کی بھی کرتے ہوں گے، میری بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں کسی اور کی نہیں کرتے، بس تیری کرتے ہیں، تو بس تیری کرتے ہیں. اس لیے منحصر کرنا ہے ہمیں عبادت کو فقط اللہ کے لیے کہ فقط تیری کرتے ہیں، اس لیے ایاکا مقدم کر دیا مفعول کو. اور کیونکہ نعبدو کا میں کاف ضمیر متصل تھا، اس لیے کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ضمیر متصل تو ہو نہیں سکتی تھی یہ، کیونکہ ضمیر متصل تو کسی چیز سے ملی بھی ہوگی، اس لیے ضمیر منفصل لائے. یہ ضمیر منفصل کہلاتی ہے جو الگ بھی استعمال ہو جاتی ہے. ایاکا نعبدو، ٹھیک ہے، یہ بات تھی. پھر دوسرا مقام ہرگاہ مفعول بہ، یہ بہت آسان، جب بھی مفعول بہ ان اسماء میں سے ہو جو صدارت طلب ہے، یعنی جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، لکھ لیجئے اسماء صدارت طلب، وہ اسم جو صدارت طلب ہے اسمائی ہستن، وہ اسم ہے کہ دائماً ہمیشہ در صدر و آغاز جملے میں آئے، ہمیشہ صدر میں اور آغاز میں آتے ہیں. جیسے اسماء استفہام ہے اور اسماء شرط ہے. یاد ہے اسماء استفہام اور اسماء شرط؟ کسے یاد ہے اسماء استفہام اور اسماء شرط؟ استفہام سوال کے لیے آتا ہے نا آگا. نہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پڑھایا تھا میں نے، وہ ادوات جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، ازما مہما متا، یاد ہے یا بھول گئے؟ بھائی جب فعل مضارع مجزوم کی گفتگو چل رہی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ کچھ عوامل جزم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہے جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، کچھ وہ ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ ادات شرط کہلاتے ہیں، اور اس کا دو فعل جن کو جزم دیتے ہیں، پہلا فعل شرط، دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے یا جزا کہلاتا ہے. تو وہ جو اکثر ہے نا وہ ان میں وہ اسماء شرط ہیں، وہ سب کیونکہ شرط ہے نا، اگر تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، تو وہ سب کے سب صدارت طلب ہیں، وہ ہمیشہ اوپر ہی آتے ہیں، پہلے ہی آتے ہیں. دیکھا تھا آپ نے، متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا،
من یجتہد ینجا، جو بھی کوشش کرے گا کامیاب ہوگا. تو من مفعول تھا، دیکھیے مقدم تھا کہ نہیں. چلیے ٹائم زیادہ ہو گیا، 4 منٹ زیادہ ہو گئے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے. بات یہ تمام کر دے تو جب کبھی بھی مفعول بہ صدارت طلب ہو، یعنی وہ اسم جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، تو اس مفعول کو پھر مقدم کرنا واجب ہے. اور اسماء استفہام کیفا ہے، کیفا ہے، یہ سب کیا کیا ہے؟ یہ اسماء استفہام ہے اور اسماء شرط اوپر گنی چکے تھے. تو یہ سب صدارت طلب ہوتے ہیں. جیسے مر رہے تھا، تو نے کسے دیکھا؟ رہا فعل تا فاعل، اور یہ مفعول ہے، مقدم کرنا واجب ہے. دیکھیے یہ رہا وہ ما تاکل آکل، جو تو کھائے گا میں کھاؤں گا. اس ماں نے 2 فعل کو جزم دیا کہ نہیں؟ ما اس میں شرط ہے، یہ جواب، یہ فعل شرط، یہ جواب شرط، یہ مفعول ہے مقدم. جو تو کھائے گا میں کھاؤں گا، جو بھی کھائے گا، یہ کھانے والی چیز یہ ہے. ترکیب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.